السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ٹاپک ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جو کہ ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتا ہے اور جس کی ہماری زندگی پر بہت سے فائدے نظر آتے ہیں۔ وہ ہے کہ جو سیکس ایجوکیشن ہے وہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری آج کی نوجوان نسل ہے وہ بہت سی مختلف قسم کی برائیوں میں مبتلا ہو چکی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں سیکس ایجوکیشن کا علم نہیں ہوتا اور وہ باہر سے مختلف قسم کی باتیں سنتے ہیں اور اس کے ان کی زندگی پر بہت برے اثرات آتے ہیں اور وہ مختلف برائیوں کی طرف مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ذمہ داری پیرنٹس کی اور ٹیچرز کی ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کو ان بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ اپنی آنے والی زندگی میں ان مسائل سے بچ سکیں۔ جب بچے اپنے لائف کے ڈیفرنٹ سٹیجز سے گزر رہے ہوتے ہیں، جیسے لڑکوں کے جسم میں کچھ خاص تبدیلیاں آتی ہیں، جب وہ بلوغت کی سٹیج کو پہنچتے ہیں تو کچھ خاص تبدیلیاں ان کے جسم میں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ان تبدیلیوں کو بہتر طور پر ایجوکیٹ نہ کیا جائے تو بہت ساری کمپلیکسز کریٹ ہوتی ہیں۔ اس طرح لڑکیوں میں بھی بچیوں میں بھی بہت ساری ایسی ہارمونل یا جسمانی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جن کو پراپرلی ایجوکیٹ کرنا بتانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر والدین یا ٹیچرز جو بھی ہیں یا وہ ریسورسز جن کا کام ہے کہ جو معلومات لوگوں تک پہنچائیں، اگر وہ یہ کام نہیں کرتے تو وہ بہت سارے لوگ صرف اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے سیکشل پرابلمز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں حکیموں کی طرف سے بہت ساری غلط انفارمیشن ہے جو لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے کہ بدقسمتی سے لوگ ڈاکٹر سے زیادہ حکیموں کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ حکیم ان کو اس طرح کی ایجوکیشن دیتے ہیں جو انہیں ڈسٹرب کر دیتی ہے اور وہ اپنی زندگی میں مختلف مراحل میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جو سیکس ایجوکیشن حکیموں نے ہمیں دی ہوتی ہے وہ ہمیں صحیح طور پر گائیڈ نہیں کر سکتی۔ سیکس کے بارے میں جس کی وجہ سے نارمل چیزیں بھی لوگوں کو پرابلم لگ رہی ہوتی ہیں، یہ حکیموں کی بتائی ہوئی انفارمیشن ہوتی ہے۔ آدمیوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کو جو سیکشول ایجوکیشن ملنی چاہیے، اس کے بارے میں پیرنٹس کو ٹرینڈ ہونے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو انفارمیشن دینی ہے۔ ہمارے یہاں پیرنٹس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے یہ انفارمیشن بچوں تک کیسے پہنچانی ہے اور بچوں کو اس بارے میں کیسے آگاہ کرنا ہے۔ وہ اس بارے میں شرما رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس الفاظ ہی نہیں ہوتے کہ وہ اپنے بچوں کو اس بارے میں کس طریقے سے ایجوکیٹ کریں۔ وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اس طرح کی ایجوکیشن دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ یہ اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، یا ہمارے بچے جو ہیں اس بارے میں وہ کیا سوچیں گے، ہمارے بچے اس بارے میں کیا سوچیں گے کہ ہمارے والدین ہمیں کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں ضروری ہیں کہ والدین اپنے بچوں کو وقت سے پہلے یہ باتیں سمجھائیں تاکہ انہیں آنے والی زندگی میں ان مراحل سے بچ سکیں، تاکہ وہ آنے والی زندگی میں ان مراحل سے بچ سکیں۔ اپنے بچوں کو اس بارے میں انفارمیشن دیں، اور یہ انفارمیشن بچوں کو 12-13 سال کی عمر میں جا کر نہیں دینی پڑتی، بلکہ یہ انفارمیشن خاص طور پر جسم میں آنے والی تبدیلیاں پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بچہ 1.5 سال کا ہوتا ہے تو اس وقت بھی جب وہ اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی اس کی سیکشول ایکٹیویٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے۔ جب بچے اپنے باڈی پارٹس کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، اس سٹیج پہ
ہم بچوں کے ذہن میں کچھ ایسی چیزیں بٹھا دیتے ہیں، جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس وقت مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اکثر ماں باپ اس وقت کہتے ہیں یہاں ہاتھ نہ لگاؤ، گندی بات ہے، یہ گندی چیز ہے، یعنی ہم بار بار بچے کے ذہن میں یہ بات ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جس حصے کو تم ہاتھ لگا رہے ہو یہ گندی چیز ہے۔ بہت ساری نارمل چیزوں کو بھی جب غلط ہم سمجھ اسے رہے ہوتے ہیں ایسوسیٹ ہی کہ گند کے معلومات ساتھ صحیح کر دیتے طریقے ہیں سے تو انہیں لوگ ملتی ہی نہیں۔ بچے بڑے ہو کر بھی اسے بچوں کو گندا ہی سمجھتے ٹوائلٹ ہیں، نہ ایجوکیشن تو وہ دینا بھی بہت اوپن ضروری اس ہے، بارے یہ میں بھی ان کی بات کر سکتے ہیں۔ زندگی میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے، یعنی پیشاب اور پیخانے کی معلومات دینی ہوتی ہے۔ وہ بچوں کو نہ دی جائے تو وہ بعد میں بہت ساری سیکشول کمپلیکسٹیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان کے ذہن میں مختلف قسم کی سیکس ایکٹیویٹی آتی ہے، یعنی کہ سیکس ایجوکیشن شروع سے ہی بچے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جب ہم 5 سال کی عمر سے ہی بچوں کو گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اسے انفارمیشن ملنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اپنے باڈی پارٹس کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ اپنی ایج کی ایکٹیویٹی کو بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتا ہے، اور سیکشوالٹی میں پازیٹیوٹی بچپن سے ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ اور ٹیچرز کے لیے ایک ضروری ہے کہ وہ اسی ایج میں ہی بچوں کو سیکشول ایکٹیویٹی سکھائیں تاکہ وہ بعد میں سیکشول کمپلیکسٹیز کا شکار نہ ہوں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب 12 سال کی عمر میں آتے ہیں تو بچوں میں خاص تبدیلیاں آتی ہیں۔ اس سٹیج پہ ہمیں نہ ٹیچرز نے ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے اور نہ ہی پیرنٹس نے ایجوکیٹ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس یہ علم ہی نہیں ہوتا، ان کے پاس مناسب الفاظ ہی نہیں ہوتے۔ وہ خود مشکل کا شکار ہوتے ہیں کہ وہ کیسے اپنے بچوں کو سمجھائیں، یا وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں گے تو لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح کی تعلیم دے رہے ہیں، یا ان کے بچے اپنے ذہن میں کیا باتیں لائیں گے۔ تو لازم ہے کہ والدین کو بھی اس بارے میں آگاہی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کر سکے۔ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں اور اپنے بچوں تک صحیح تعلیم نہیں پہنچا سکتے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سیکس ایجوکیشن کی ممنوعات کرتا ہے، جبکہ یہ سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک ایک مکمل ضابطہ آتا ہے، ہم نے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں۔ قرآن پاک کے پہلے 10 سپاروں میں عورتوں کے پیریڈز وغیرہ اور بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں کیسے رکھتی ہے، شوہر کے ساتھ بیوی کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کی ساری تعلیم قرآن میں موجود ہے، اور ہم عربک نہیں جانتے اور اسے سمجھ نہیں پاتے۔ ہم اس ایجوکیشن کو برا سمجھتے ہیں، مگر بچہ جو عربی جانتا ہے اور اسے پڑھ سکتا ہے وہ 7-8 سال کی عمر میں ہی ساری انفارمیشن حاصل کر لاتا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے باہر آ کر ریالٹی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو صحیح طور پر ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت محسوس کرنی چاہیے، کیونکہ یہاں سے ہی سارے پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں جو بچوں کی بعد کی زندگی میں مسائل پیدا کرتے ہیں، اور یہ مسائل اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور مختلف گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور ان کی میریٹل لائف پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ اپنی پوری لائف میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی لائف میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں اس بارے میں آگاہی نہیں ہوتی۔ آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے مسائل کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں، اور معلومات بھی صحیح پرسن سے حاصل کریں تاکہ آپ اپنی لائف میں مسائل سے بچ سکیں اور ایک نارمل، پازیٹیو اور اچھے ریلیشنز والی لائف گزار سکیں۔
اور اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔